السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے چوتھے ماڈل پیپر کا سیکشن بی لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو 50 نمبر کے کوشچن پوچھے جائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا صحیح سے اور جو کوشچن یہاں آیا ہے اس کو حل کر لیا تو امید ہے کہ صرف اس ویڈیو سے آپ کو کم سے کم 15-20 نمبر ضرور لا سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم اس ویڈیو سے اگر آپ ہمارے سبھی ویڈیو کو اگر لگاتار دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ 90+ سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو کوشچن میں نے حل کرایا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ 90+ نمبر سے پاس ہوں گے، اردو میں مارکس آپ گین کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سوال نمبر 1 سیکشن بی کا ہے، یہ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ تو دیکھیے اسے محرم، دسہرہ، امن پسندی، یوم جمہوریہ، اسکول کا پہلا دن، یہ سب آپ کے سامنے کوشچن ہے اور اس کو آپ کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ایمانداری سے حل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر آ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ اس کو ایمانداری سے حل کریں۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کئی مضمون ہیں، تو اس میں سے جیسے ہم کو یوم جمہوریہ پہ لکھنا ہے تو یوم جمہوریہ پر لکھنے کے لیے آپ کو جیسے یوم جمہوریہ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہندوستان میں ایک قومی تعطیل کا دن ہے جسے ملک بھر میں بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اگرچہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو برطانوی تسلط سے آزاد کیا ہوا تھا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی تاریخ میں اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اسی دن ہندوستان کے آئین کا نفاذ کیا گیا اور ہندوستان ایک خود مختار اور ایک مکمل ریپبلک یونٹ بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا اور اپنے خون جگر سے اس گلستان کی آبیاری کی تھی اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منایا جاتا ہے۔ یہ دن آزاد اور جمہوریہ ہند کی روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور بھی یہ آگے اس میں اور بھی لکھا، ہم نے آپ کو یہاں ٹائپ نہیں کیا ہے لیکن میرا لکھا ہوا پہلے سے، یہ حکومت ہند ایکٹ جو 1935 سے نافذ تھا اس کو منسوخ کر کے آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا اور آئین ہند کی عمل آوری ہوئی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین یعنی سمویدھان تیار ہوا اور دستور ساز اسمبلی نے آئین ہند کو 26 نومبر 1949 کو تیار کر لیا تھا اور 26 جنوری 1950 کو نافذ کرنے کی اجازت دے دی اور آئین ہند کی نفاذ سے ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ جمہوریت کا نظام نہایت لچکدار ہوتا ہے، ناپسندیدہ نہیں ہوتا اور ناپسندیدہ چیزوں کو انتخابات کے ذریعے سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی حکومت اگر اپنے من کے مطابق کام کر رہی ہے، پبلک کے عوام کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارے ہندوستان کے قانون میں ہر 5 سال پہ سرکار کو چننے کے لیے عوام کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں تو انتخابات کے ذریعے سے آپ کو اور آپ کی سرکار کو مسترد کر دیا جاتا ہے، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے اور دوسری سرکار لائی جاتی ہے۔ اور افکار و خیالات کی مکمل آزادی باعث عوام اپنے کے باعث آزادی کے باعث عوام اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے
آزادی کا جو حق ہم کو دیا گیا ہے، اسی افکار و خیالات کو ہم اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو ہم آزادی کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اور جب ووٹنگ یعنی انتخابات کے دن آتے ہیں تو ہم اپنے جا کر کے وہاں EVM کے بٹن کو دبا کر کے اور کیا کرتے ہیں، اپنی پسند کی حکومت کو چنتے ہیں. تو اس طرح یہ جمہوریہ پہ اگر مضمون پوچھے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس مضمون کو جو میں نے بیان کیا ہے. چاہے تو آپ اپنے سے بھی کچھ تیار کر سکتے ہیں. سوال نمبر 2 دیکھیے، کوئی ایک لکھنا ہے اس میں 1 نمبر میں. سوال نمبر 2، اپنی والدہ کو خط لکھ کر اسکول کی پڑھائی کے متعلق جانکاری دیجیے. اپنی والدہ کو خط لکھ کر اسکول کی پڑھائی کے متعلق جانکاری دیجیے، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھ کر لائبریری سے کتاب حاصل کرنے کا ذکر کریے. تو اس میں دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے. تو میں نے پچھلے سبھی ویڈیو میں جو میں نے درخواست کو حل کیا تھا، لیکن آج جو ہے آپ کے سامنے میں نے ایک خط لکھا ہے. تو آپ کو اس لیے خط لکھا ہے کہ آپ دونوں طرح سے، ہر طرح سے تیار ہو جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو. تو شروع کریں گے آپ یہاں سے. کہاں سے؟ یہاں سے. از اپنے اسکول کا نام لکھیں گے. میں نے لکھا ہے پٹنہ مسلم ہائی اسکول پٹنہ. کیا لکھا؟ از پٹنہ مسلم ہائی اسکول پٹنہ. آگے نیچے لکھیں گے محترمہ والدہ صاحبہ، یعنی یہ اپنی ماں کو خط لکھ رہے ہیں. یہاں کیا لکھا؟ والدہ کو. تو یہاں لکھیں گے محترمہ والدہ صاحبہ. محترمہ والدہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی انداز ہوگا، جہاں جیسے لکھا ویسے ہی لکھنا ہے. آگے لکھیں گے میں آپ کی دعاؤں سے بخیر و عافیت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ضروری تحریر یہ ہے کہ میرے داخلے کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور میرا کلاس بھی شروع ہو چکا ہے. میں نے نصاب کی تمام کتابیں بھی خرید لی ہیں. میرے تمام اساتذہ بہت ہی لائق و فائق ہیں، بڑی محنت اور لگن سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے ہر طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اسکول سے آنے کے بعد میں اپنا ہوم ورک پوری ایمانداری سے پورا کرتا ہوں تاکہ اگلے دن کلاس میں استاد سے ڈانٹ نہ کھانی پڑے. حاصل یہ ہے کہ آپ کی نصیحت کے مطابق میں خوب محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا شہری بن سکوں اور آپ سب کی خواہشات کو پورا کر سکوں. لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میری علمی ترقی کے لیے دعا کریں. اب میں اس سے زیادہ کیا لکھوں، بس میری طرف سے بڑوں کو سلام عرض ہے اور چھوٹوں کو دعا اور پیار. اور نیچے میں آپ لکھیں گے فقط والسلام. یہاں بائیں سائڈ میں داہنے سائڈ سے اوپر سے شروع کریں گے اور نیچے کہاں لکھیں گے؟ بائیں سائڈ پہ لکھیں گے فقط والسلام. آپ کا فرما بردار یا آپ کی فرما بردار اگر لڑکی لکھ رہی ہیں، آپ اگر لڑکی ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کی فرما بردار، یا لڑکا ہے تو آپ کا فرما بردار. اور یہاں اپنا نام لکھیں گے، جو نام ہو آپ کا، آپ اپنا نام لکھیں گے. یہاں کچھ بھی نام اپنا لکھ سکتے ہیں. تو چلیے، یہ آپ کا 5 نمبر کا ہوتا ہے اوپر کا. یہ سیکشن بی جو ہے آپ کا، یہ 10 نمبر کا ہے یہ مضمون، اور یہ 5 نمبر کا 15 نمبر کا ہو گیا. اب آپ کو یہاں اس میں سے 10 کوشچن حل کرنا ہوتا ہے. اس میں 20 کوشچن ہوتے ہیں اور 20 میں سے آپ کو کتنا حل کرنا ہوتا ہے؟ 10 حل کرنا ہوتا ہے. اور یہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں. اب کتنے ہو جاتے ہیں یہ؟ 15 اور 10 20 کتنا ہو جائیں گے؟ 20 10 30 5 35 نمبر کے ہو جائیں گے یہ. تو چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے. اے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے. تو آغا حشر نے بہت سے ڈرامے لکھے، جن میں سے ایک ہے یہودی کی لڑکی. جن میں سے ایک کیا ہے؟ یہودی کی لڑکی ہے. رستم و سہراب بھی انہی کا ڈرامہ ہے، اور بھی بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں، لیکن آپ کو یہی لکھنا ہے آغا حشر نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہودی کی لڑکی ہے اور دوسرا رستم و سہراب ہے. آپ کو یہاں ایک لکھنا ہے. اگر پوچھ دے 2 تو ایک اور اس میں جوڑ دیں گے، رستم و سہراب. سوال نمبر بی، چکبست کا پورا نام لکھیے. تو چکبست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چکبست تھا. کیا نام تھا؟ پنڈت برج نارائن چکبست.
سوال نمبر سی، نذیر احمد کے 2 ناولوں کے نام لکھیے. تو نذیر احمد کے 2 ناولوں کے نام کیا کیا ہیں؟ ایک ہے ابن الوقت اور دوسرا ہے بنات الناش. اور بھی ان کی کتابیں ہیں، جیسے ناول ہیں جیسے توبۃ النصوح، رؤیا صادقہ وغیرہ. لیکن آپ سے یہاں صرف 2 پوچھ رہا ہے، تو آپ لکھیں گے ابن الوقت اور بنات الناش. سوال نمبر ڈی، سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام تھا 4 چہرے. کیا نام تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام 4 چہرے تھا. سوال نمبر ای، شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے. تو شہباز کی 2 کتابیں درج ذیل ہیں. ایک کا نام ہے تفریح القلوب اور دوسرے کا نام ہے باقیات شہباز. پہلے کا نام ہے تفریح القلوب اور دوسرے کا نام ہے باقیات شہباز. ایف، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی کتنا 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں، کھے کے بعد یہ نہیں ہوگا، پوکھریرا سیتا مڑھی میں ہوئی. شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا سیتا مڑھی میں ہوئی. جی، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے. کیا نام ہے مہدی افادی کا اصل نام؟ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے. ایچ، بیدی کی موت کب ہوئی؟ تو بیدی کی موت 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوئی. آپ سے یہ نہیں پوچھا گیا ہے کہاں ہوئی، تو آپ صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ 11 نومبر 1984 کو ہوئی. اگر جگہ یاد رہے تو جگہ بھی لکھ سکتے ہیں. 1984 کو 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوئی. آئی، سید جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ تو سید جعفری 1905 میں لاہور میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ سید جعفری 1905 میں لاہور میں پیدا ہوئے. جے، غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. کیا نام تھا پورا نام؟ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. کہ غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ ہوئی. غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ ہوئی. جے کے آئی جے کے ایل ہے یہ. میں جاؤں گا کون سا فعل ہے؟ تو میں جاؤں گا یہ فعل مستقبل ہے. کیا ہے؟ مستقبل لکھا ہوا ہے، تا چھوٹ گیا، مستقبل یہاں تا ہوگا. میں جاؤں گا فعل کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مستقبل ہے. سوال نمبر ایم، مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان کیا ہے؟ تو مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان ہے جذبہ عشق. کیا ہے؟ مصحفی کے زیر نصاب مثنوی کا عنوان کیا ہے؟ جذبہ عشق ہے. سوال نمبر این، جاؤ بیٹھو کون سا فعل ہے؟ تو جاؤ بیٹھو یہ کون سا فعل ہے؟ یہ جاؤ بیٹھو فعل امر ہے. کیا ہے یہ؟ فعل امر، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور بیٹھو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اسی لیے کہا ہے یہ فعل امر ہے. او، فعل ماضی بعید کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے. تو فعل ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں، کیا ہے؟ گزرے ہوئے دور کے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جیسے اچھے دن ہوا کرتے تھے جب مودی جی نہیں آئے تھے تب. فعل ماضی بعید کیا ہے؟ تو فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں، جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی بعید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی بعید کہتے ہیں. فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں کرنا یا ہونا معلوم ہو. یہ کسی کام کا، یہ کرنا کسی کام کا، یہ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، لگ بھی سکتا ہے نہیں بھی لگ سکتا ہے، نہیں لگائیں تو بہتر ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں، جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں، یہ بیچ میں چھوڑ دیں گے. کسی کام کا
جس سے کسی دور کے زمانے میں کرنا یا ہونا معلوم ہو، کرنا یا ہونا معلوم ہو کسی کام کا، اس کو چھوڑ دیں گے، ملا بھی سکتے ہیں نہیں بھی ملا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ من کرے تو ملا لیں، نہ من کرے نہ ملائیں۔ فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے اچھے دن ہوا کرتے تھے، کبھی ہوا کرتے تھے بہت پہلے، اب اچھے دن نہیں ہیں۔ وہ آیا کرتا تھا، ہم کھیلا کرتے تھے، ہم پڑھا کرتے تھے، اب نہیں پڑھتے ہیں، پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فعل ماضی بعید ہے۔ تو یہ ہو گیا، اس میں سے 10 کوشچن آپ کو حل کرنا تھا، اور 10 2 نمبر کا یعنی 20 نمبر ہوا، اور اوپر 5 نمبر کا آپ کو کیا تھا، خط یا درخواست میں سے کوئی ایک تھا، 25 ہوا، اور اوپر تھا مضمون 10 نمبر کا، 35 نمبر ہو گیا۔ اب آپ کا سوال نمبر 4 دیکھیے، یہ 3 سوال ہیں، اس میں تو 6 سوال دیں گے آپ کو، اور اس 6 میں سے آپ کو کوئی 3 حل کرنا ہوتا ہے۔ کتنا؟ کوئی 3 سوال حل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے دیکھیے یہاں درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کا جواب، درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کا جواب مطلوب ہے، یعنی کسی 3 کا جواب دیں۔ سوال کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ درج ذیل سوالوں میں سے یا مندرجہ ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کا جواب لکھیں، کسی 3 کا جواب مطلوب ہے، کسی 3 کا جواب دیں۔ کسی طرح بھی کہا جا سکتا ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جواب وہی ہوگا۔ سوال نمبر A دیکھیے، سورج کا گھوڑا کا خلاصہ لکھیے۔ B، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو میں نے اس میں سے 3 سوال کو حل کیا ہے، 3 نہیں بلکہ 3 سے زیادہ شاید حل کیا ہے، لاسٹ میں گرامر والا پورشن میں ایک زیادہ ہی حل کر دیا ہے، لیکن آپ کو صرف 3 کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا، تو میں نے لکھا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، آپ بھی اگر اسی طرح دیکھ لیں گے، یہ امپورٹنٹ کوسچن میں سے ہے، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں یہ کوسچن، اس کو دیکھ لیں گے آپ۔ رقیہ بھابھی کے شوہر ایک سیاسی آدمی تھے، انہیں سیاست میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی اپنے شباب پر تھی، اور رقیہ بھابھی کے شوہر کے اوپر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے۔ کسی ایک مقدمے میں 2 سال کی سزا ہو گئی تھی، اور انہیں جیل جانا پڑا تھا، اور 2 سال کے بعد جب قید سے رہائی ہوئی تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مقدمے میں انہیں پھر 3 سال کی سزا ہو گئی۔ انہی وجوہات کی بنا پر رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ یہ وجہ پوچھ رہا تھا کہ کیوں جیل جانا پڑتا تھا، تو یہی وجہ ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے۔ سی، بھابھی جان کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں کیا؟ تو آپ دیکھ لیں گے، اگر اس کا حل آپ کو ملتا ہے تو آپ لکھ دیں گے، اگر آپ نے کتاب پڑھا ہوگا تو۔ اگر نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم آپ یہ دیکھ لیجئے، غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ آپ کو تو ایک سوال کم سے کم کسی رائٹر کے بارے میں لکھنے کے لیے ضرور آئے گا، تمام چیپٹر سے کوئی ایک رائٹر کے بارے میں لکھنے کے لیے ضرور آئے گا۔ جیسے دیکھیے یہاں غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے، تو دیکھیے میں نے لکھا ہے اس کو شارٹ میں۔ غالب کا پورا نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ آپ کی پیدائش یعنی غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم علی کے مدرسے میں ہوئی، اور وہیں سے آپ نے شعر و شاعری بھی شروع کر دی، اور آگے چل کر ایک بے مثال شاعر کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ کی شادی تقریباً 13 برس کی عمر میں امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد آپ نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی،
اور وہیں شادی ہونے کی وجہ سے دہلی میں آپ کا سسرال تھا، تو اسی وجہ سے آپ کو لوگ وہاں مرزا نوشہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے۔ اور شادی کے بعد آپ نے وہیں امراؤ بیگم سے شادی ہوئی تھی آپ کی، اور شادی کے بعد آپ نے دہلی میں ہی سکونت اختیار کر لی، یعنی دہلی میں ہی آپ رہنے لگے۔ آپ کی پوری زندگی پریشانیوں میں ہی گزری۔ آخر کار اسی پریشانی میں 15 فروری 1869 عیسوی کو غالب کا انتقال دہلی میں ہوا، اور وہیں مدفون ہیں، اور وہیں ان کی قبر ہے۔ غالب کی زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، اور چین و سکون کی زندگی نہیں گزارے۔ اولادیں بھی ہوئی، لیکن وہ سب کے سب مر گئیں، اور کوئی روزی روٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس لیے آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور وظیفہ پہ آپ جو ہے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی زندگی بڑی پریشانیوں میں گزری ہے غالب کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ غالب کا نام سن کر کے اتنے بڑے شاعر تھے اور بہت اچھی زندگی، رئیسانہ زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بڑی مشقت والی زندگی انہوں نے گزارا ہے، مفلسی والی زندگی گزاری ہے غالب نے، اور آج غالب کا نام ہی بیچ کر کے لوگ ان کے اشعار پڑھ کے، ان کے اشعار کی تشریح کر کے لوگوں کی روزی روٹی بہت سارے لوگوں کی چل رہی ہے۔ تو یہ تھے غالب۔ دیکھیے اس میں سے درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی جمع بنائے۔ آپ کو 10 دیں گے، میں نے یہاں 5 ہی دیا ہوا تھا، اس لیے 5 کا لکھا ہے، آپ کو یہاں 10 ملے گا، 10 میں سے کوئی 5 بنانا ہے۔ دیکھیے خبر، اس کی جمع ہوگی اخبار۔ خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبر کی جمع اخبار۔ بنت کی جمع بنات۔ باب کی جمع ابواب۔ بیگم کی جمع بیگمات۔ بندہ کا جمع بندے۔ تو یہ 5 ہیں، اور اس 5 کا میں نے واحد ہے اور جمع لکھ دیا ہے۔ آپ کو واحد جمع ضرور آئیں گے، آپ دیکھ لیں گے، ضرور اپنی کتاب میں دیکھ لیں گے، جتنے واحد جمع ہیں سب کو حل کر لیں گے، 5 نمبر آپ کے ایک دم پکا یہیں سے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے اس میں یہ 3 کوشچن پورا ہو چکا ہے اس سیکشن سے، لیکن میں نے ایک اور حل کر دیا تھا، 4 ہے لیکن آپ کو 3 ہی حل کرنا ہے۔ درج ذیل محاورات میں سے کسی 5 محاورے کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس میں 10 رہتا ہے، اس میں سے 5 کو حل کرنا ہوتا ہے آپ کو۔ جیسے دیکھیے مٹھی گرم ہونا، آج تو سبھی لوگوں کے مٹھی گرم ہیں۔ جس دن لوگوں کو سیلری ملتی ہے اس دن لوگوں کی مٹھی کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے۔ بچوں کے مٹھی گرم کب ہوتی ہے؟ عید کے دن، جب ان کو اپنے بڑوں کی طرف سے عیدیاں دی جاتی ہیں تو ان کے مٹھی گرم ہوتے ہیں۔ مٹھی گرم ہونا، آج تو سبھی لوگوں کے مٹھی گرم ہیں۔ انگلی اٹھانا، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ آسمان سے تارے توڑنا، انسان کے بس میں ہو تو وہ آسمان سے تارے توڑ لائے۔ انسان کے بس میں ہو تو وہ آسمان سے تارے توڑ لائے۔ آنکھ کا تارا ہونا، زید اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ زید اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پانی پانی ہونا، احمد شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ احمد شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ سبجیکٹو ٹائپ کوسچن جو 50 نمبر کے ہوتے ہیں، آپ کا یہ ماڈل سیٹ جو تھا، یہ چوتھا ماڈل سیٹ کا یہ سیکشن بی سبجیکٹو ٹائپ، اور یہ 8واں ویڈیو آپ کے سامنے جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس سے پیچھے جتنا بھی ویڈیو ڈالا گیا ہے آپ اس پورے سیریز کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اور اچھے نمبرات آپ حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ 11 یا 12 بہار بورڈ کا کورس اگلے سیشن میں پڑھنا چاہتے ہیں
تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں گے، ہم ضرور آپ کا رپلائی کریں گے اور ہم سے آپ کانٹیکٹ کریں گے. آپ ضرور ہم آپ کی مدد کریں گے اور ضرور آپ کو تیاری کرائیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. تو چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے سیٹ میں. اور اگلا سیٹ جو ہوگا آپ کا 2021 کا ماڈل پیپر ہوگا. 2022 کا ماڈل پیپر جو اس سال آیا تھا اس کو میں لے کر کے اور صحیح کوشچن کے ساتھ، صحیح آنسر کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے دوسرے چینل والے لوگ جو ہے کچھ کا کچھ آنسر بتا دیتے ہیں، غلط سلط بھی بہت سارا رہتا ہے. گوگل سے سرچ کر کر کے لوگ بتاتے ہیں. علم تو معلوم نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کچھ کا کچھ آنسر بتا دیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی غلط سیکھ لیں گے اور پھر غلط بھی آپ لکھ کر کے چلے آئیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو جہاں صحیح پڑھایا جائے وہاں پڑھیں. آپ سب کو دیکھ لیں، آپ کو اچھا اگر لگتا ہے تو آپ ضرور ہم سے جڑیں اور آپ پورا کورس کریں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. خدا حافظ.